السلام علیکم دوستو، سدوزئی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے محبت کی علامت۔ لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں، مگر یقین کیجئے کہ عثمانی دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کی معراج ہے۔ ذرا سنیے اور اپنے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کیجئے۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہر درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کیں۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت و حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر ملنا بہت مشکل ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرما روا تھا، وہ نئے شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سے سکھائے کہ اسے یکتا و بے مثال کر دے۔ اسی اثناء میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شاہ سوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سالوں تک جاری رہا۔ 25 سال کے بعد نوجوانوں کی ایک ایسی نسل تیار ہوئی، ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتائے روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باعمل مسلمان بھی تھا۔ یہ لگ بھگ 500 لوگ تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی کانیں دریافت کیں، جنگلات سے لکڑیاں کٹوائیں، تختے حاصل کیے اور شیشے کا سامان باہم پہنچایا۔ یہ سارا سامان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر پہنچایا گیا۔ ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو اور مدینہ منورہ کا ماحول خراب نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے انہیں حکم تھا کہ کسی کٹے پتھر کو اپنی جگہ بٹھانے کے لیے چوٹ لگانے کی ضرورت پیش آئے تو موٹے کپڑے کو پتھر پر طے کر کے یعنی کئی بار فولڈ کر کے رکھیں، پھر لکڑی کے ہتھوڑے سے آہستہ آہستہ چوٹ لگائیں تاکہ آواز پیدا نہ ہو، اور اگر پتھر کو ترمیم کی ضرورت پڑتی تو اسے واپس اسی بستی میں بھیجا جاتا تاکہ اسے کاٹ کر درست کیا جائے۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا تاکہ گرد و غبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے میں داخل نہ ہو۔ ستون لگائے گئے، ریاض الجنہ اور روضہ رسول پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام 15 سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے، ایسی محبت، ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلے ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہوگی۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ پائے۔ شکریہ۔